ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم کو ملک میں رہنا ہے تو اسلامک کانسٹیٹیوشن کو ماننا پڑے گا، نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر تم کو وطن سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ جو سورہ توبہ کے ابتدائی آیات ہے، ان آیات کو لے کر جو دشمنان اسلام ہے، جو ہر وقت اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں اور غلیظ ارادے کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یا جو دجالی میڈیا ہے وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی ملے کافر اس کو مارو، اور جو وہ کہتے ہیں اسی طرح لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائیں۔ ان آیات کا پہلے بیک گراؤنڈ سمجھیے کہ جب حدیبیہ کے مقام پر 628 عیسوی میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان، یعنی کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہو۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کا ایک اچھا موقع ملا، اور اگلے 2 سال میں 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا اور 8 ہجری تک اسلام سارے عرب میں پھیل گیا، خوب تیزی سے پھیلنے لگا اسلام۔ اور اسی دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ممالک کے جو بادشاہ تھے ان کو خط لکھے اسلام کا پیغام۔ انہی میں سے اس وقت جو بصرہ کے گورنر تھے ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط لکھ کر بھیجا حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے ماننے کے بجائے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا دیا۔ اور اس زمانے میں ایلچی کو قتل کروانا گویا یوں کہنا تھا کہ اعلان جنگ، ایلچی کو قتل کرنا سمجھا جاتا تھا کہ اس نے اعلان جنگ کر دیا، جنگ کا اعلان کر دیا۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر روانہ کیا بصرہ کی طرف، کیونکہ اس نے ایک صحابی کو قتل کر دیا تھا۔ اور بصرہ کا جو گورنمنٹ تھا وہ اس وقت دنیا کی سپریم پاور یعنی روم کے ماتحت، قیصر روم کے ماتحت تھا، جس نے اسی زمانے میں فارس کو شکست دیا تھا۔ جب روم کے قیصر ہرقل کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر بھیج دیے تو ان کے مقابلے میں انہوں نے 1 لاکھ کا لشکر بھیج دیا، اور ادھر جو بصرہ کے گورنمنٹ تھے اور جو عرب کے باقی دیگر قبائل تھے انہوں نے بھی مل کر کے 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا، دونوں مل کر 2 لاکھ ہو گئے، اور مسلمانوں کی تعداد 3000۔ لیکن مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ آگے بڑھے اور 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گئے 3000۔ اور پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا، اللہ کی شان یہ ہوئی کہ 3000 نے 2 لاکھ کو شکست دے دی۔ اور اس وقت 3000 کے لشکر کا جو کمانڈر تھے ان کا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ سیف اللہ کہتے ہیں عربی میں اللہ کی تلوار۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ جب اللہ کی تلوار کے نیچے سرپرستی میں 3000 ہے تو ان کو کون توڑ سکتا ہے؟ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں بھی گئے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دی۔ اب 3000 نے 2 لاکھ کو شکست دے دی، سارا عرب جتنے کفار تھے سب سوچ میں پڑ گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے یہ کیا ہو رہا ہے، آخر کون سی طاقت ہے؟ ادھر کفار مکہ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا یہ بھی گھبرا اٹھے، اور اسی کش مکش میں جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا حدیبیہ کے مقام پر اس کو توڑ دیا۔ اور بنو بکر جو تھے ان کے ماتحت میں قریش کے، ان کی انہوں نے مدد کی، اور مسلمانوں کے ماتحت میں جو بنو خزاعہ تھے ان پر حملہ کروا دیا، معاہدہ توڑ دیا۔ جیسے ہی معاہدہ توڑا ویسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 ہجری 630 عیسوی میں رمضان المبارک کے مہینے میں 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کو فتح کر لیا۔ اب اور پریشان ہوئے وہ، انہوں نے ایک آخری کوشش کی۔ اس وقت جو حجاز میں جو 2 بڑے بڑے قبائل تھے
قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف، ان دونوں نے مل کر اور دیگر قبائل کو ملا کر کے 20,000 کا لشکر تیار کر کے فوراً اسی وقت رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں ہی مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں ان کا کیمپ تھا حنین کے مقام پر، وہاں روانہ ہو گئے 12,000 کا لشکر لے کر، لیکن وہ گھات لگا کر بیٹھے تھے پہلے سے۔ جیسے ہی مسلمان وہاں پہنچے چاروں طرف سے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی اچانک سے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اب جو کفار تھے وہ بالکل مایوس ہو گئے، وہ ٹوٹ گئے کہ اب شاید کوئی چارہ نہیں، لیکن ان کے پاس ایک اور چارہ تھا کہ مسلمانوں کو اگر شکست دے سکتا ہے تو وہ روم ہی دے سکتے ہیں اب، کیونکہ وہی ابھی سپریم پاور ہے۔ ادھر قیصر روم کے ساتھ انہوں نے جاسوسی کی، اور قیصر روم شام کے سرحدی علاقے تبوک میں فوجیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی، رجب کے مہینے میں شدید گرمی تھی، 8 ہجری، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 31,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ ابھی تو 1 سال پہلے جو خالد بن ولید آئے تھے 3,000 لے کر کے، انہوں نے تو 2 لاکھ کو شکست دے دیا، اب خالد بن ولید کا آقا آ گئے 30,000 لے کر، تو اب کیا ہوگا؟ وہ بھاگ گئے سارے۔ اس کے بعد اسلام پوری طاقت کے ساتھ ایک ریاست میں قائم ہو گئی، مسلمانوں کی ایک حکومت بن گئی سارے عرب میں، اسلام ایک سپر پاور طاقت بن کے ابھرا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مشن تھا یہ مکمل ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس کے باوجود بھی کچھ کفار ایسے تھے جو ابھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی لیے بیٹھے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب تو نازل نہیں کیا، لیکن کچھ نئے قانون ریویل کیے۔ 9 ذی الحجہ کو حج کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا سربراہ بنا کر مکۃ المکرمہ حج کے لیے روانہ کیے، روانہ کرنے کے بعد جبرائیل امین آئے اور سورہ توبہ کے یہ ابتدائی آیات لے کر نازل ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر کہا کہ اے علی، جاؤ حج کے موقع پر یہ اعلان کرنا۔ اور اس زمانے میں جیسے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو اس سال بھی جو حج ہوا تو کفار اور مشرکین اور مسلمان سب مل کر حج کیے۔ اسی طرح 9 ہجری میں بھی جو حج ہوئے، اس حج میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں آئے، لیکن مسلمان اور کفار جو تھے یہ سب مل کر کے حج کیے۔ حضرت علی آئے اور اعلان کیے، وہی صورت جو نازل ہوئی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے بیزاری کا، لا تعلقی کا۔ کن کے خلاف؟ ان تمام مشرکین کے خلاف، ان تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے خلاف جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا۔ یہ اعلان کیا کہ یہ اعلان ہے، یہ اناؤنسمنٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر انڈین گورنمنٹ یہ اعلان کرے کہ آج سے یہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ہم اعلان جنگ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ، تو کیا کسی میں یہ ہمت ہوگی کہ پھر وہ دوسرے کنٹری کے لیے جاسوسی کرے؟ اگر کر بھی لے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ پکڑے جائے تو موت۔ لیکن اسلام نے ایک آسانی دی ہے۔ ایک تو انہوں نے جاسوسی کی، کفار مکہ نے ملک کے ساتھ غداری کی، اسلامک آئین کو نہیں مانا، پھر بھی اس ملک میں ان کو رہنے دیا گیا۔ فرمایا فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، کہ اے مشرکو، تم اس ملک میں، یعنی تمہیں اس ملک میں 4 مہینے تک کی اجازت دی جاتی ہے کہ تم 4 مہینے تک آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہو۔ حالانکہ یعنی ان کو 4 مہینے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور جنگ کا اعلان ہو گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہو گیا ہے، تو یہ 4 مہینے بہت ہوتے ہیں۔ اور کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، یاد رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے،
اور یہ بھی یاد رکھو کہ اب اللہ تعالیٰ کفار کو یعنی کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ یہ اعلان کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ کب؟ حج کے موقع پر۔ کس چیز کی؟ کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہو چکے ہیں، یعنی لا تعلق ہو چکے ہیں۔ اب مشرکین کا اور اللہ اور اس کے رسول کا اور مسلمانوں کا کوئی رشتہ نہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لہٰذا اب بھی اگر تم توبہ کر لو، تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے اب بھی بات نہیں مانی تو یاد رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کفار کو، تمام کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ایک تو آپشن یہ دیا کہ تمہارے پاس 4 مہینے کی مدت ہے، 4 مہینے میں اگر تم مان جاؤ یا تو اسلام قبول کر لو، یا پھر یہ کہ تم صلح کر لو، یا پھر اگر تم اسلامک آئین کو نہیں ماننا چاہتے اس ملک میں رہتے ہوئے بھی تو تم اس ملک سے نکل جاؤ گے، ورنہ پھر تمہیں مارے جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، مگر اے مسلمانوں، جن مشرکین کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے اور انہوں نے اس معاہدے میں کوئی چینجنگ نہیں کی، یعنی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی دشمن کی مدد کی، تو تم اس کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے معاہدے کو مکمل کرو گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں اس آیات پر کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ جنگ کے لیے آئے ان کو مارو، بلکہ یہاں تو لکھا ہوا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ جب حرمت کے 4 مہینے بیت جائے تو مشرکین جہاں ملے وہاں پکڑ کے مار دو، اور انہیں پکڑو، گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کرو، اور ان کو پکڑنے کے لیے، قید کرنے کے لیے ہر گھات کی جگہ میں بیٹھ کر تاک لگاؤ۔ سب سے پہلے تو 4 مہینے دیے کہ 4 مہینے میں اگر تم سدھر جاتے ہو تو ٹھیک، یا پھر یہ کہ تم توبہ کر لو، اگر توبہ بھی نہیں کرتے تو صلح کر لو۔ اور پھر دوسری بات کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا ہے تو ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی، یعنی جنہوں نے معاہدہ توڑا پھر جنگ کے لیے تیار ہے، ان کے لیے فرمایا کہ تم ان کو جہاں پاؤ پکڑو اور مارو۔ دوسری بات، امن قائم کرنے کے لیے جنگ ضروری ہے، امن قائم کرنے کے لیے جنگ ضروری ہے۔ اب جب جنگ کے اصول بتائے جائیں گے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ ہے وہ کہتا ہے کہ گھات لگا کر مارو، تو ظاہر سی بات ہے جب جنگ کے اصول بتائے جائیں گے، 4 مہینے کا ٹائم دینے کے باوجود بھی وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر گھات لگا کے ہی مارا جائے گا، اور جب تک جنگ نہیں ہوگا، جب تک ظالموں کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے جنگ ضروری ہے۔ اور فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر کوئی توبہ کرے، پھر نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی توبہ کرے، پھر نماز قائم کرے، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ رہ سکتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ٹیکس نہیں دوں گا، کسی کی ہمت ہو سکتی ہے میں ٹیکس نہیں دوں گا اپنے ملک کو، تو اسی طرح اسلام کا یہ قانون ہے کہ آپ اگر مانتے ہیں اس آئین کو تو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ تو جب انہوں نے یہ سارے حقوق مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اس آیت کا جواب ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر جس کو پکڑو بس مار دو، اگر یہی مطلب ہوتا
تو کتنے مسلمانوں کے ملک ہیں اور اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نون مسلم ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کوئی مسلمان کسی نون مسلم کو پکڑ کے یہ کہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ جہاں پاؤ مشرکین کو مارو، لیکن کسی نے نہیں مارا، کیونکہ سارے مسلمان قرآن پر عمل کرتے ہیں اور اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی امن چاہے، یعنی ہتھیار ڈال دے کہ مجھے جنگ نہیں کرنا ہے، تو آگے فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک اس کو امن دو گے جب تک کہ وہ اللہ کا کلام نہ سن لے، یعنی اتنا اس کو ٹائم دو کہ وہ اسلام کو جان سکے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ قبول نہ کرے تو کیا کرو؟ ثم ابلغہ مأمنا، اس کو کسی امن کی جگہ پہنچا دو، ایسی جگہ پہنچاؤ جہاں اس کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، جو جانتے نہیں، لا علمی